الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ما بعد لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، ماہ رمضان المبارک کو قرآن پاک کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے، اور یہ ماہ جو ہے یہ ماہ قرآن بھی ہے، اور اس ماہ کے لحظوں میں اور شب و روز میں ہم قرآن کے نور کو علیحدہ دیکھتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے 100 سے زائد صحیفے نازل کیے، اور قرآن پاک سے قبل نازل شدہ تمام صحیفے ان کا خلاصہ تورات، زبور اور انجیل میں موجود تھا، اور پھر وہ عظیم کتاب، وہ صحیفہ عظمیٰ جو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب منیر پہ نازل ہوا۔ اقبال نے جس کے بارے میں کہا کہ آن کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال عبد و قدیم، نوع انسان را پیام آخرین، حامل او رحمت للعالمین، کہ جس میں قیامت تک انسانیت کے لیے رہنمائی، روشنی، بلندی اور پیشوائی اور ارتقاء کے زاویے زینے، دائیں اور جذبے آراستہ کر دیے گئے تھے کہ اس کائنات ہست و بود میں انسان نے اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سابقہ صحف جو ہیں ان کا خلاصہ اور ان تمام علوم و معارف کو قرآن پاک میں جمع کر دیا، اور پھر ہمارے علماء کہتے ہیں کہ سارا قرآن پاک اس کا خلاصہ، اس کی تعلیمات کا محصل سورہ فاتحہ میں موجود ہے، اور کل ہم نے سورہ فاتحہ کے مضامین سے اکتساب فیض کیا، اور قرآن پاک ہمیں زندگی گزارنے کا، زندگی کو آگے بڑھانے کا ڈھب بتاتا ہے، سلیقہ بتاتا ہے اور قرینہ بتاتا ہے۔ اسی لیے اس ماہ رمضان المبارک میں قرآن پاک سیکھنے کے جو جذبے اور دائیں ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور پھر ہم یہ بات سنتے ہیں اور اس کو حرز جاں بناتے ہیں کہ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے۔ اور یہ نشست جو ہے خصوصاً نور قرآن کی، اس میں ہم اس امر کا اہتمام کرتے ہیں، اور کہ ہمیں اس کائنات میں کیوں بھیجا گیا ہے، اور ہمارا تخلیق کا مقصد کیا ہے، مبدأ و معاد جیسے مسائل جو ہیں اس سے ہمیں کس طرح اپنی فکر کو راستگی عطا کرنی ہے۔ اور قرآن نے کہا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے انسان کو اس لیے تخلیق کیا، اس لیے اس کو بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ کس طرح اچھے اعمال کے ذریعے اپنی زندگی کو پرنور بناتا ہے۔ بہت عجیب بات ہے، اور اس پر آج سے نہیں، ہمیشہ سے گریکس ہوں، رومن ہوں، عرب کے جو شعراء اور ادباء ہوں، وہ اس پر غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں، کبھی وہ اس کا اقرار کرتے ہیں اور کبھی اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور عرب کے اندر جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو وہاں جن لوگوں سے خطاب ہو رہا تھا ان میں ایک طبقہ تو ایسا تھا جو مرنے کے بعد جی اٹھنے پر یقین ہی نہیں رکھتا تھا۔ وہ کہتے تھے یہ کس طرح ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا اس کائنات میں ہمیں ایک خوبرو اور صحت مند اور تنومند زندگی دی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم ڈھل جائیں گے اور تحلیل ہو جائیں گے، ڈائلیوٹ ہو جائیں گے، خاکستر ہو جائیں گے، اور پھر دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے، اور پھر ہم سے ہمارے اعمال کا سوال اور جزا اور سزا کے تصورات ہمارے سامنے ہوں گے۔ مرنا اور مرنے کے بعد جی اٹھنا، موت و حیات کا فلسفہ، اقبال نے اس پر بہت بات کی۔ اور پھر ہماری زندگی کے جو مناظر اور مظاہر ہیں اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان محنت کرتا ہے، ایک خوبصورت زندگی کو آراستہ کرتا ہے، اپنے رہنے کے لیے نت نئے گھر آراستہ کرتا ہے، اور زندگی کی خواہشات کو مجتمع کرتا ہے، اور پھر آنے واحد میں چند ہی دنوں میں وہ اس دنیا کی بے ثباتی کی نظر ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پاک نے ان مضامین کو بیان کیا، اور آج ہم بطور خاص
اپنی اس نشست میں زندگی اور موت کا فلسفہ کیا ہے، انسان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا وہ مقصد یہی ہے جو ہم لیے بیٹھے ہیں کہ ہم مادیت کی دوڑ میں آگے بڑھتے بڑھتے زندگی کی حقیقتوں کو نظر انداز کر بیٹھے ہیں، اور جو دین کے دائیں جذبے، ولولے اور زاویے زندگی کو آراستہ کرنے کے لیے ہیں ان کو ہم فراموش کر بیٹھے ہیں؟ ہمارے فلاسفر جو ہیں انہوں نے اس پر بہت بات کی ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ اس کا کیا مطلب اور کیا مفہوم ہے؟ اور پھر اقبال ہی نے کہا تھا کہ موت ہے ہنگامہ آرا کلزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موت کی آغوش میں، نئے مجال شکوہ ہے نئے طاقت گفتار ہے، زندگی کیا ہے فقط ذوق گلو افشار ہے۔ قس بن سعدہ الیادی جو عرب کا فلاسفر اور حکیم تھا زمانہ جاہلیت کا، وہ کہتا تھا کہ میں نے موت کی وادیوں میں سواریوں پر سوار جاتے تو دیکھے ہیں، لیکن واپس آتے ہوئے یہ سواریاں سواروں کے بغیر آتی ہیں۔ آج کا بہت فکر انگیز موضوع، اور اس پر گفتگو کے لیے ہمارے بہت معروف اسکالر علامہ مفتی محمد فاروق القادری، مفتی خلیل احمد یوسفی، اور ہمیشہ کی طرح اختتام پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے صاحبزادہ عثمان الحسنین صدیقی، ان کی طرف بڑھنے سے قبل آج کا اسماء حسنہ میں سے ایک اسم مبارک الوہاب، سب کچھ عطا فرمانے والا، اس اسم گرامی کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ اس اسم کا ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کی محتاجی سے دور رکھے گا۔ بلا تمہید یہ موضوع آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، اور یہ ہے کہ دو موتیں ہیں، دو زندگیاں ہیں، ان کا کیا تصور ہے، اور پھر بنیادی طور پر انسان جو ہے اس کو زندگی عطا کر کے پھر کن مراحل سے گزرتے ہوئے فوز و فلاح کے زینے سر کرتے ہوئے سرخ روح ہو کر رب العزت کے سامنے پیش ہونے کا جو ٹارگٹ دیا گیا ہے اس کو ہم کس طرح اچیو کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 جس کو آپ نے موضوع سخن بنایا، بڑی فکر انگیز اور سبق آموز آیت کریمہ ہے۔ اس آیت میں وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے وجود کے منکر ہیں، سب سے پہلے ازراہ تعجب و حیرت ان سے ایک سوال کیا گیا کہ آفاقی، انفسی، ظاہری اور باطنی اس کائنات میں لا تعداد دلائل و براہین رب العزت کے وجود پر شاہد ہیں، عادل ہیں، تو تم کیسے رب کا انکار کر سکتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے وجود کا انکار کرنے کی تمہارے پاس دلیل ہی کیا ہے؟ حالانکہ ہر طرف دلائل اس کے وجود پر پھیلے ہوئے ہیں۔ اور پھر ساتھ انہیں بتایا گیا تم اپنے آپ پر ہی غور کر لو کہ کنتم امواتن، تم مردہ تھے ایک نطفہ کی شکل میں، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی دی۔ سبحان اللہ۔ تو پہلی موت تم پر اس وقت طاری تھی، پھر تمہیں پہلی زندگی ملی۔ ثم یمیتکم، پھر تم اس دنیا میں ایک مخصوص مدت گزارنے کے بعد اللہ رب العزت تمہیں دوبارہ مارے گا، یعنی پھر موت آئے گی تمہیں۔ اس موت کے بعد ثم یحییکم، وہ پھر تمہیں زندہ رکھے گا۔ یہ جو دوسری زندگی ہے جو ایکچولی موت کے ذائقہ چکھنے کے بعد آئے گی، وہ قبر کی زندگی ہے، اور اس پر دلیل کیا ہے؟ ثم الیہ ترجعون۔ یہ جو ثم ہے یہ تعقیب اور تاخیر کے لیے آتا ہے، یعنی دوسری زندگی میں ایک عرصہ رہنے کے بعد پھر تمہیں اللہ اپنے حضور حاضر کرے گا، اس کی بارگاہ میں تم پیش ہوگے۔ تو یہ آیت کریمہ جہاں دو موتیں بتا رہی ہے، وہاں دو زندگیاں بتا رہی ہے۔ ایک زندگی جو ابھی ہم گزار رہے ہیں، دوسری زندگی جو ہم قبر میں گزاریں گے۔ یہ آیت بین دلیل ہے اس بات کی کہ قبر میں بھی زندگی ہے،
اس پر تو کلام ہونا ہی نہیں چاہیے، جبکہ قرآن مجید کی اتنی ٹھوس دلیل اس آیت مبارکہ کی صورت میں موجود ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر شخص مرنے کے بعد قبر میں زندہ ہوگا، چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ اس زندگی کی نوعیت مختلف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے یہاں ہم روح اور جسم کے ساتھ حواس سے ظاہرہ کی بھرپور توانائیوں کے ساتھ گزار رہے ہیں، وہاں بھی ایسا ہی ہوگا۔ وہاں زندگی کی نوعیت مختلف ہے۔ یہ عالم اجسام ہے، وہ عالم ہی اور ہے جسے ہم عالم برزخ کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے موت و حیات جہاں کا کہیں مناسب سمجھیں یہ عالم برزخ پہ ضرور رہنمائی فرمائیے گا اس گفتگو میں، جہاں کہیں مناسب ہو، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے جو ناظرین ہیں وہ آپ کی اس گفتگو کو بہت انہماک سے سنتے ہیں، اور پھر اس میں سے جو سوال اٹھتے ہیں اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں انہیں کوئی تشنگی بھی نہ رہے۔ جی ہاں، تو عالم برزخ پہ ہم مزید گفتگو کرتے ہیں آج کے اسی ٹاپک میں۔ آپ نے ذکر کیا کہ موت و حیات کی تخلیق کا مقصد اور حکمت کیا ہے، تو خود اللہ رب العزت نے سورہ ملک کی پہلی آیت میں کریٹر نے اپنی کریشن کا مقصد بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں آزمائے، تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، برے عمل کون کرتا ہے۔ یہ دراصل دنیا دارالامتحان ہے اور یہ آزمائش کا گھر ہے۔ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے، یہ جو ساری زندگی ہے یہ ہماری براصل آزمائش کا پیریڈ ہے، اور یہ دنیا جو ہے یہ دارالامتحان ہے۔ اور ممتحن کون ہے؟ جو عالم الغیب والشہادہ ہے، جس سے کچھ چھپا اور کچھ مخفی نہیں ہے۔ وہ آپ کی پوری زندگی کا یہ جو پیپر ہے نا، اس کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ جب یہ سب کچھ آپ اپنے ذہن میں تر و تازہ رکھ کر زندگی گزاریں تو میں سمجھتا ہوں بڑی پازیٹیو زندگی گزرے گی، اور ہمیں رکھنا بھی چاہیے، کیونکہ الٹیمیٹلی ہم نے موت سے ہمکنار ہونا ہے، اور پھر ایک وقت آئے گا جب اس کے حضور پیش ہونا ہے، اور اس نے ہم سے اس اچھے اور برے لمحات اور اعمال سے متعلق سوال بھی کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث ساتھ ملا لوں تو میری بات مکمل ہو جائے گی۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے سب سے اچھا شخص وہ ہے جس کی عمر لمبی ہے، من طال عمر وحسن عمل، عمر لمبی ہے اور عمل اچھے ہیں۔ اور برا شخص وہ ہے جس کی عمر تو لمبی ہے لیکن اس کی صحیفہ حیات کے ہر ورق پر گناہوں کی سیاہی پھیلی ہوئی ہے، وہ برا شخص ہے۔ میں آپ سے یہ بھی رہنمائی چاہوں گا کہ یہ جتنی باتیں ہم کر رہے ہیں یہ وہ لوگ جو ایمانی اعتقادات کو کسی نہ کسی طرح اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اب ایک تو جو ان اعتقادات سے ماورا ہو گیا ہے، اور جو سمجھتا ہے کہ انسانی زندگی جو ہے اس میں اب کسی علیم و قدیر خدا کی گنجائش ہی نہیں ہے، نہ نبوت اور الہام اس کا کوئی وزن ہے، نہ موت کے بعد کسی دوسری زندگی کا تصور ہے، نہ اعمال کے احتساب کا کھٹکا ہے، اور نہ زندگی کے انہوں نے جو حیوانی مقاصد بنائے ہیں اس سے بالا تر کچھ اور ہونا چاہیے۔ یہ لوگ زندگی اور موت کو کس طرح دیکھتے ہیں، میں اس پر بھی رہنمائی چاہوں گا۔ حضرت آپ اس بات کو آگے بھی بڑھائیں، اور پھر موت و حیات کہتے کسے ہیں؟ کیا اس کائنات ارضی میں کوئی مخلوق ایسی بھی ہے جس کو کوئی استثناء میسر ہو؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں بڑے ہی خوبصورت موضوع کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ابن قیم الجوزی نے کتاب الروح میں یہ لکھا ہے کہ موت اور حیات کا فلسفہ یہ ہے کہ روح کا جسم کے اندر رہنا یہ جسم کی حیات ہے، اور روح کا جسم سے باہر نکل جانا یہ جسم کی موت ہے۔ ویسے موت اور حیات دو طرز کے اوپر ہیں، لیکن کیونکہ ہم خاص بات کر رہے ہیں اس جسم فانی کی، اس اعتبار سے روح کا اس کے اندر رہنا اس کی حیات ہے، اور اس سے باہر نکل جانا اس کی موت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث میں صحیح مسلم کے اندر موجود ہے
کہ یہ جسم اللہ تعالیٰ زندہ فرما دیتا ہے جب تیسرے مرحلے میں 42 راتیں گزرنے کے بعد اس کے اندر روح داخل کر دی جاتی ہے۔ پھر اس روح کو اللہ تعالیٰ جب جسم میں داخل فرما دیتا تو اس کو نکالنے کے مختلف مراحل ہیں۔ یہاں تو داخل کرنے کے بعد فوری نکال دیتا ہے، یہاں بچپن میں پیدا کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ بچپن میں موت دے دیتا ہے، یہاں جوان کر دیتا ہے اور بعضوں کو جوانی میں موت دیتا ہے، اور تیسرے مرحلے میں فرمایا الا ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا، اور کبھی روح اتنی دیر جسم میں رہتی ہے کہ انسان سب کچھ جاننے کے باوجود ہر شے بھول چکا ہوتا ہے، جس کو ارذل العمر کہا گیا۔ تو جو ہی جسم اس کے روح جو ہے اس کے جسم سے باہر نکلے گی تو جسم پہ موت طاری ہو جائے گی۔ ویسے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کو مردہ کہا ہے جن کو اسلام کا پیغام پہنچا اور انہوں نے اپنے کانوں سے اس کو اندر نہیں داخل ہونے دیا، اس پیغام کو ہدایت کی چیزیں دیکھ کر اس کا اعتبار اور یقین نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کا مردہ کہا۔ اور اس کی مثال سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمائی انک لا تسمع الموتى، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مردوں کو نہیں سناتے۔ ان مردوں سے مراد ہے کافر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھ کر اسلام اور دین کا پیغام سن کر اپنے پلو جھاڑ کر چلے جاتے تھے، تو فرمایا آپ پیٹھ پھیر کر جانے والوں کو اسلام کا پیغام نہیں سناتے، یہ بھی مردے ہیں۔ یہاں ان مردوں کی بات ہے جو طبع انسانی میں روح جسم میں داخل ہونے اور پھر نکلنے کے پروسیس سے گزرتے۔ اسلام نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ موت فنائیت کا نام نہیں، جبکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کل من علیہا فان، ہر شے فنا ہو جانی، کسی کو استثناء نہیں ہے۔ مخلوق جس کے اوپر مخلوق کا اطلاق ہے اور اس کے اندر روح داخل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو نکالنا ہے، پھر اس کے بعد اگلے مراحل کی طرف اس کو لے کے جانا۔ ہمارے علماء اکرام نے اس کے اوپر بڑی محبتوں کے گلدستے پیش کیے ہیں، کہا اگر کسی نے دنیا میں آ کے فوت نہ ہونا ہوتا تو واحد ذات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ وہ دنیا سے تشریف لے کے نہ جاتے، لیکن جب آپ بھی چلے گئے تو اس کا مطلب ہے استثناء کسی کو نہیں ہے۔ جو اس دار دنیا میں آیا ہے اس نے دار عقبہ کی طرف برزخ کی طرف جانا ہی جانا ہے۔ آج کا موضوع موت و حیات کا فلسفہ اور عالم معاد۔ اقبال نے اس پہ بہت بات کی، اور ایک دفعہ اس نے کہا، ایک جگہ پہ کہا کہ یہ نقطہ میں نے سیکھا ابوالحسن سے کہ جان مرتی نہیں مرگے بدن سے۔ اس پر بھی ہم رہنمائی لیں گے کہ اس سے کیا اقبال نے مراد لی۔ پھر اقبال نے ایک دفعہ سوال کرتا تھا، براہ راست سوال اٹھاتا تھا اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی درخواست کو پیش بھی کرتا تھا کہ یہ حسن اور یہ جلوے اور یہ رعنائی اور یہ صحت اور یہ زندگی کیوں بکھر جائے گی؟ تو اقبال نے کہا تھا کہ خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا کہ جہاں میں کیوں نہ مجھے تو نے لازوال کیا؟ ملا جواب کہ تصویر خانہ ہے دنیا، ملا جواب کہ تصویر خانہ ہے دنیا، شب دراز عدم کا فسانہ ہے دنیا، ہوئی ہے رنگ تغیر سے جب نمود اس کی، وہی حسین ہے حقیقت زوال ہے جس کی۔ کہیں قریب تھا یہ گفتگو قمر نے سنی، فلک پہ عام ہوئی اختر سحر نے سنی، سحر نے تارے سے سن کر سنائی شبنم کو، فلک کی بات بتا دی زمین کے محرم کو، چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا، شباب سیر کو آیا تھا سوگوار گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ جی اپنی گفتگو آپ جو پوائنٹ ہے اس کو مکمل کریں، پھر ہم مفتی صاحب کی طرف پڑھیں۔ جی آپ نے بات یہ اٹھائی تھی کہ کیا نبی کی اور غیر نبی کی موت میں کیا فرق ہے۔ صحیح بخاری شریف میں اس حوالے سے 2 حدیثیں موجود ہیں، میں مختصراً دونوں سنانا چاہتا ہوں۔ کتاب المغازی میں یہ حدیث ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے آپ فرماتی ہیں میں سنتی تھی کہ نبیوں کو ان کی وفات اور وصال سے پہلے اختیار دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے قبل مرض نے شدت اختیار کر لی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور میری گود میں تھا، تو میں حضور علیہ السلام پر ایک غشی طاری ہوئی، تو آقا کریم علیہ السلام نے آنکھ کھولی اور آسمان کی طرف دیکھا اور آپ نے یہ الفاظ پڑھے، مع الذین انعم اللہ علیہم۔ پھر حضور وصال فرما گئے۔ تو ان الفاظ سے میں نے یہ استدلال کیا کہ یہ وقت تھا جب حضور کو اختیار دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی کتاب المغازی میں دوسری حدیث، وہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ سے، آپ فرماتی ہیں میں نے خود حضور سے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یقبض نبی حتی یرا مقعدہ من الجنت، کسی نبی کو اس وقت تک وفات نہیں آتی جب تک وہ زندگی میں ہی جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ ثم یخیر، پھر اس نبی کو اختیار نہ دے دیا جائے کہ آپ عالم آخرت کو پسند فرماتے ہیں یا آپ دنیا میں اور رہنا چاہتے ہیں۔ یہ میں نے سن رکھا تھا حضور کی زبان مبارک سے ہی، تو اب میں اس انتظار میں تھی کہ سرکار کریم علیہ السلام کو کب اختیار دیا جاتا ہے۔ حضور کا سر انور میری گود میں ہے، آخری لمحات ہیں، سرکار نے آنکھ مبارک کھولی، آسمان کی طرف دیکھا اور یہ الفاظ پڑھے اللہم الرفیق الاعلیٰ، سبحان اللہ، اے اللہ جو سب سے بڑا سب سے اعلیٰ رفیق ہے میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار کریم علیہ السلام نے پسند فرمایا، آپ کا وصال ہو گیا۔ ام المومنین فرماتی ہیں جب حضور نے یہ پڑھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ سرکار کو اختیار پیش کیا گیا اور آپ نے اللہ کی حضور جانا پسند کیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا ہر نبی کو یہ خصوصیت ہے انبیاء کی، ابن حجر نے لکھا ہے کہ ان کے وصال سے پہلے ملائکہ آ کر اختیار پیش فرماتے ہیں کہ جناب آپ اس دنیا میں مزید قیام فرمانا چاہتے ہیں یا اللہ کے حضور تشریف لانا چاہتے ہیں۔ انبیاء اکرام علیہ السلام اس اختیار کو یوز کرتے ہوئے جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اور عام آدمی کی موت ایسی ہوتی ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَقْدِمُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَأْخِرُونَ، نہ تو ان کو ایک لمحہ پہلے موت آتی ہے اور نہ ہی ایک لمحہ بعد میں موت آتی ہے۔ عام آدمی کا کوئی اختیار نہیں، جب موت آنی ہے تو فرشتے نے آ کر بغیر پوچھے روح قبض کر لینی ہے، لیکن نبیوں کی شان الگ اور نرالی۔ لیکن حضرت مفتی صاحب عام آدمی کے مرنے پر بھی تو اس کو کچھ احوال درپیش ہوتے ہیں اور ہم مختلف مناظر دیکھتے ہیں۔ جناب والا اس میں اللہ تعالیٰ نے جو زندگی میں ایمان بالغیب رکھا ہوا ہے نا، مرنے کے قریب جب انسان پہنچتا ہے تو سب سے پہلے ایمان بالغیب کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے۔ جو فرشتے ساری زندگی نظر نہیں آتے اپنی اصل کیفیت میں، وہ فرشتے نظر آنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور مشکات شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کسی کی روح کو قبض کیا جانے والا ہوتا ہے تو قطار اندر قطار فرشتے اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ انتظار کرتے ہیں حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام کے آنے کا۔ اور جب وہ آسمان سے تشریف لاتے ہیں تو جس طرح کی اس میت کی کیفیت ہوتی ہے، اس کا ایمان ہوتا ہے، اس کے مطابق اس کے لیے ساز و سامان لایا جاتا ہے۔ اگر مرنے والا نیک ہو تو جنتی لباس لایا جاتا ہے، اور اگر مرنے والا نیک نہ ہو بلکہ اس کے لیے جہنم کا انتظام ہے تو پھر اس کے لیے ٹاٹ لایا جاتا ہے۔ اور پھر روح نکالنے کے مراحل بھی مختلف ہیں۔ مومن کی روح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا کہ بھرے ہوئے پانی کے مشک کو منہ کھول کے جب زمین پر لٹا دیا جائے تو جس طرح آسانی سے بہہ کے پانی باہر نکلتا ہے، اس طرح فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام جب اس کے بدن کو ہاتھ لگاتے تو روح آہستہ سے آسانی سے باہر نکل آتی ہے۔ اور کافر کی روح کو جب نکالا جاتا ہے تو اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھاڑیوں میں، کانٹے دار جھاڑیوں میں گیلی روئی جب ڈال دی جائے اور وہ چپک جاتی ہے، پھر اس کو جب کھینچا جائے تو وہ پھٹ جاتی ہے، تو اس کا نکلنا مشکل ہے سلامتی کے ساتھ۔ ایسے ہی کافر کی روح کو جسم سے نکالا جاتا ہے۔ اور دونوں میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ جب مومن کی اور نیک صالح بندے کی روح نکالی جا رہی ہوتی ہے تو ہر فرشتہ یہ چاہتا ہے میں اس کو لے کر جاؤں، اور جب فاسق و فاجر کی روح نکالی جا رہی ہے تو فرشتے بھی اس سے اعتراض کرتے، وہ کہتے ہیں اس کو کسی اور کو دے دو۔ اور زمین سے لے کے آسمان تک نیک آدمی کے لیے رحمت، عزت، وقار کا مرحلہ ہوتا ہے۔ ہر آنے والا کہتا ہے یہ پاک جسم سے پاک روح نکل کے آئی ہے، اور کافر کے لیے کہا جاتا ہے یہ ناپاک جسم سے ناپاک روح نکل کے آئی۔
تو سارے ہی معاملات اس کے چینج ہو جاتے ہیں۔ اور پھر مومن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے احوال میں ایک بڑی خوبصورت بات جو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بابرکت مہینے میں ناظرین اکرام کے لیے ایک خاص تحفہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیشگی یہ بات بتائی کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس کا جنت میں گھر دکھا دے، تو اس کو چاہیے کہ وہ روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے، اس پہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر دکھا دے۔ اور جو شخص یہ چاہے کہ مجھے مرنے سے پہلے مطلع کر دیا جائے، بے خبری میں میں نہ مارا جاؤں اور موت سے پہلے مجھے کلمہ طیبہ نصیب ہو، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت عمل مبارک بتایا، فرمایا مسواک کو لازم کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مرنے سے پہلے اس کو کلمہ طیبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اس میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم نے خوبصورت حدیث لکھی کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، آخری لمحات میں بھی آپ نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر سے مسواک لے کر تازہ اس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دندان مبارک سے نرم کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے کہ کیا یہ روح جو ہے، وجود تو مٹی میں چلا جاتا ہے، کیا روح جو ہے یہ کہیں تحلیل ہو جاتی ہے یا کہیں جمع ہو جاتی ہے؟ روح کو موت نہیں ہوتی۔ روح کا جسم سے جدا ہونا موت ہے، لیکن روح باقی رہتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ روح جاتی کہاں ہے؟ مومن کی روح کہاں جاتی ہے اور کافر کی روح کہاں جاتی ہے؟ دیکھیں، چونکہ آج جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اکثر گفتگو کا تعلق ہے علم غیب کے ساتھ، اور یہ علم غیب تک ہماری رسائی تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول جنہیں اللہ تعالیٰ نے علوم غیبیہ سے نوازا، انہوں نے ایسے غیوب ہمیں بتائے کہ روح کہاں جاتی ہے۔ اب جیسے یہ بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ جب مومن کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو ملائکہ ایک جلاؤ میں، ایک جھرمٹ میں حاضر ہوتے ہیں، اور قرآن مجید کی آیت بھی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ تم اے مطمئن روح اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ، وہ تم سے راضی ہے، تم سے خوش ہے، تم بھی اس سے خوش ہو۔ تو فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ، یعنی جہاں نیک لوگوں کی روح ہیں وہاں چلی جاؤ۔ اب اس حدیث کے مطابق ملائکہ روح لے کر جاتے ہیں پہلے آسمان پر۔ اب حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہاں پر دیگر ارواح موجود ہوتی ہیں، وَيَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی ارواح وہاں موجود ہوتی ہیں۔ یہ کس مقام پر جی؟ یہ پہلے آسمان وہاں کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں دیگر مومنین کی روحیں موجود ہوتی ہیں، اور فرشتے اس مومن کی روح جس سے اللہ راضی ہے لے کر پہلے آسمان پر جاتے ہیں۔ وہاں مومنین کی ارواح اس سے پوچھتی ہیں کہ تم یہ بتاؤ کہ وہ فلاں کیسا ہے، وہ فلاں کیسا ہے، وہ تو ہمارا جو دوست تھا، وہ عزیز تھا، وہ رشتہ دار تھا، وہ محلے والا تھا، وہ کیسا ہے، فلانا لیڈر کیسا تھا، فلانا کیا کیا کر رہا، فلانا ہمارا نمازی کیسا تھا، جیسے جیسے لوگوں کی جو ارواح اب اس سے کمپنی رکھتی تھی وہ ان سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھیں گی۔ تو وہ بتاتا ہے کہ وہ دنیا کے غم میں غرق ہے، اس کو آخرت کی پرواہ کوئی نہیں ہے، ان کے احوال بتاتی ہیں، اور پھر وہ ملائکہ اس روح کو ان روحوں میں ملا دیتے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ مومن کی روح کو اللہ تعالیٰ عالم بالا کی طرف بھیج دیتا ہے۔ جیسے سورج کی روشنی کا تعلق ہر وقت سورج کے ساتھ رہتا ہے، اگرچہ وہ زمین کے کسی حصے پر پہنچ چکی ہو، تبھی تو اس میں روشنی ہے۔ یوں ہی روح کسی بھی مقام پر چلی جائے، اس کا تعلق بہرحال جسم کے ساتھ کسی نہ کسی جہت کا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس کی قبر پر کوئی جا کر سلام کرے تو فوراً روح پلٹ کر جواب دیتی ہے اور اس کو سلام کا جواب دے دیتی ہے۔ اچھا، اب دیگر تفصیل یہ ہے، میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں
کہ بعض کی روح دوسرے آسمان پر، بعض کی چوتھے پر، بعض کی ساتویں پر حسب درجہ، اور جو سب سے اچھے انسان ہیں ان کی روحیں ہوتی ہیں ساتویں آسمان سے اوپر۔ وہاں ایک مقام ہے جسے دین کہتا ہے کہ علیین کہتے ہیں، وہاں انبیاء کی، اولیاء کی، اہل بیت کی، صحابہ کی، صالحین کی ارواح ہوتی ہیں۔ اسی لیے اکابر بزرگ یہی دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہماری روح کو علیین میں داخل کرنا جہاں تیرے پیاروں کی ارواح ہیں۔ سبحان اللہ۔ یوں ہی بعض کی ارواح حدیث شریف کے مطابق بیت اللہ بھیج دی جاتی ہیں، بعض کی زمزم کے قریب ہوتی ہیں، بعض کی مطاف کے قریب ہوتی ہیں، بعض کی یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ بعض کی ارواح زمین و آسمان کے درمیان ہوتی ہیں۔ یعنی جو بھی اچھے اچھے مقام ہیں، جو ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے مقدس جگہ ہیں، وہاں مومنین کی ارواح ہوتی ہیں، جو جگہوں سے ان مومنین کی ارواح کو ایک فرحت حاصل ہوتی ہے۔ ایک ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ یہ خاص دن جمعرات یا کوئی اپنے گھروں میں بھی روحیں آتی ہیں۔ جی ہاں، اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان موجود ہے، اگرچہ یہ مرفوع حدیث نہیں ہے لیکن ابن عباس کا فرمان ہے جسے ہم حدیث موقوف کہتے ہیں۔ صحابی نے یہ بات، چونکہ یہ بات بھی غیب کے علم سے تعلق رکھتی ہے، اپنی طرف سے تو نہیں کہی ہوگی، حضور سے ہی ساری زندگی پڑھے ہیں، تو ظاہر ہے اس بات پر بھی ان کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمایا ہے ہاں، شب برات کو، شب جمعہ کو، شب قدر کو، کچھ اور راتوں کا بھی انہوں نے ذکر فرمایا کہ ارواح پلٹ کے گھر آتی ہیں اور آ کر اپنے اہل و عیال سے کہتی ہیں ہمارے لیے کچھ تم پڑھ کر بھیجو، کچھ صدقات کرو، ہمیں اس ثواب کا ایصال کرو، اور پھر وہ انہیں بھی جھنجھوڑتی ہیں کہ تم کس سیاپے میں پڑے ہوئے ہو، حقیقت کی طرف توجہ کرو، جس نشے کے زندگی میں تم مست ہو یہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت وہ ہے جہاں ہم جا چکے ہیں، اس لیے تم بھی ادھر توجہ کرو۔ وہ گھر والے اگرچہ نہیں سن رہے لیکن روحیں بہرحال آتی ہیں اور آ کر اس طرح کا مطالبہ کرتی ہیں۔ حمد باری تعالیٰ کے لیے ہمارے دوست موجود ہیں، ان سے قبل آج کا قرآنی وظیفہ جو سورہ بقرہ کی آیات پر محیط ہے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کی جائے وہ گھر ہر قسم کی شیطانی حملوں اور زمینی اور آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ رہتا ہے۔ صاحبزادہ عثمان الحسنین صدیقی۔ آتا ہے سکون دل کو میسر تیرے گھر میں، سب ادنا ہے برابر تیرے گھر میں، آتا ہے سکون دل کو، رہتی نہیں غربت شکایت اسے ہرگز، رہتی نہیں غربت کی شکایت اسے ہرگز ہو جاتا ہے آباد جو بے گھر تیرے گھر میں ہو جاتا ہے آباد، لیتے ہیں
فرشتے لیتے ہیں اسے تھام، وہی بڑھ کے فرشتے کھاتا ہے جو معمولی سی ٹھوکر تیرے گھر میں، کچھ دیر تو شیطان کی چالوں سے بچیں گے، کچھ دیر تو شیطان کی چالوں سے بچیں گے، یہ سوچ کے آ جاتے ہیں اکثر تیرے گھر میں، آتا ہے سکون دل کو میسر تیرے گھر میں۔